ہلو السلام علیکم، امید ہے تمام تر لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے دن، آج کی بات میں آپ سے کہانی سناؤں گا پاپی ڈے کی۔ انگلینڈ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پاپی ڈے ضرور منایا جاتا ہے، اور آپ میں سے اکثر ہم میں سے پاکستانی، انڈین یا مسلمان خاص کر بالعموم جو لوگ پاپی ڈے کا بیچ پہنتے ہیں، پاپی ڈے مناتے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہوں گا۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاپی ڈے کیوں یا بیچ کیوں پہنا جاتا ہے۔ گوروں کے لیے تو صحیح ہے، لیکن جو مسلمان ہیں ان کے لیے اسپیشلی یہ کہانی ہے۔ تو کہانی سنانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ اس کی ایک تقریبات بھی ہوئی تھی 100 سالہ تقریبات 5 سال پہلے، جس میں ہمارے محترم قائد میاں محمد نواز شریف نے بھی شرکت کی تھی۔ خیر انہیں بھی شاید تاریخ کا ادراک نہیں ہے، وہ نہیں جانتے یا وہ لا علمی میں گئے، پتہ نہیں کیا وجہ تھی۔ خیر لیکن میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ یہ پاپی ڈے یا یہ کا جو ریممبرنس ڈے ہے یہ کیا ہے، اس کی تاریخ یا وہ جو کہانی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ 2015 کو برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں گیلی پولی کی جنگ کی 100 سالہ تقریبات ہوئیں۔ برطانیہ نے 100 سال قبل یعنی 25 اپریل 1915 کو گیلی پولی کے جزیرے پر حملہ کیا۔ گیلی پولی ترک جزیرہ ہے، یعنی ترکی کا ایک جزیرہ، اور یہ بلیک سی کے ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں سے یورپ اور روس کے بحری جہاز گزرتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کا مرکز یورپ تھا۔ جرمنی، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو ٹف ٹائم دے رہا تھا۔ سر ونسٹن چرچل اس وقت فرسٹ لارڈ آف ایڈمرلٹی تھے۔ چرچل کا خیال تھا کہ ہم اگر ایک دوسرا محاذ کھول لیں تو جرمنی کی توجہ یورپ سے ہٹ جائے گی اور یوں ہم یورپ میں جنگ جیت جائیں گے۔ چرچل کو گیلی پولی ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں قبضہ کر کے دنیا کا اہم ترین بحری روٹ اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے۔ چرچل کا خیال تھا برطانیہ گیلی پولی پر قبضے کے بعد استنبول پر بھی قابض ہو جائے گا۔ چرچل نے 25 نومبر 1914 کو اپنا یہ منصوبہ برٹش وار کونسل کو پیش کیا۔ جرنیلوں کو چرچل سے اختلاف تھا، لیکن چرچل ڈٹ گیا۔ وار کونسل نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ برطانیہ نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فرانس کے فوجی جمع کیے اور 25 اپریل 1915 کو گیلی پولی پر یلغار کر دی۔ برطانیہ بحری جہاز گیلی پولی پہنچے تو فوجیوں نے ساحلوں پر اترنا شروع کر دیا۔ خلافت عثمانیہ اس وقت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ خلیفہ نے گیلی پولی کی حفاظت کی ذمہ داری 19ویں ڈویژن کے سونپ دی۔ اتا ترک اس وقت ترک فوج میں لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ یہ گیلی پولی میں تعینات تھے۔ ترک فوج جزیرے میں کمزور تھی۔ جزیرے کا ساحل 150 میل لمبا تھا، جبکہ جوان صرف 84,000 تھے۔ ان میں سے بھی لڑنے کے قابل صرف 62,000 تھے، یعنی 62,000۔ اتا ترک نے کمان میں 57 ریجمنٹ تھی۔ اتا ترک نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 25 اپریل کی صبح اپنے جوان جمع کیے اور ان سے کہا، میں تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دے رہا، میں تمہیں مرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ جوان نے اپنے کمانڈر کے حکم پر سر تسلیم کر لیا اور دشمن پر جا گرے۔ گیلی پولی کی اس جنگ میں پوری 57 ریجمنٹ ختم ہو گئی۔ ریجمنٹ کا کوئی جوان زندہ نہ بچا۔ گیلی پولی کی جنگ صرف جنگ نہیں رہی، موت کا رقص بن گئی، اور گیلی پولی صرف گیلی پولی نہ رہا، وہ قبرستان بن گیا۔ ترکوں نے اتحادی فوجوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ گیلی پولی کی جنگ میں برطانیہ کے 73,200، فرانس کے 27,000 فوجی ہلاک ہوئے۔ برطانوی فوجیوں کی زیادہ تعداد آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے تعلق رکھتی تھی۔ ترک شہداء کی تعداد 2.5 لاکھ تھی۔ ان 2.5 لاکھ لوگوں میں 57 ریجمنٹ کے تمام جوان شامل تھے۔ گیلی پولی کی جنگ سے سیاسی اتا ترک کا ظہور ہوا۔ اتا ترک نے اس کے بعد ترکی کی آزادی کا جھنڈا اٹھایا اور یوں ایک عظیم اسلامی ملک کو جنم دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے گیلی پولی کی جنگ اور جنگ کے بعد اتا ترک کی کوششوں کو بھرپور سپورٹ کیا۔ ہندوستانی مسلمان خواتین نے اپنا زیور اتار کر ترکی بھجوا دیتے تھے۔ یہ زیورات آج بھی انقرہ کے میوزیم میں موجود ہیں۔ گیلی پولی کی جنگ برطانوی سماج اور ترک نیشنلزم کی جنگ تھی۔ ترک نیشنلزم یہ جنگ جیت گیا۔ برطانیہ نے 25 اپریل 2015 کو لندن میں گیلی پولی کے جہانی فوجیوں کے اعزاز میں دعائیہ تقریب منعقد کی، اور ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے تاریخ کا پتہ نہیں معلوم نہیں تھا، یہ ترکوں کے ہاتھوں مرنے اور ترکوں کو مارنے والے فوجیوں سے اظہار عقیدت کے لیے ہار لے کر اس تقریب میں شریک ہوئے۔ مجھے لگتا ہے یا شک ہے کہ انہیں تاریخ معلوم نہیں تھی، کیونکہ اگر بیک گراؤنڈ جانتے تو کبھی غلطی نہ کرتے اور 25 اپریل کو برطانیہ کے بجائے ترکی جاتے اور ترک حکومت کی تقریب میں شریک ہوتے۔ لیکن چونکہ ان کا گھر یہاں پہ ہے، ان کے بیٹے یہاں ہیں، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم برطانوی ہیں، تو وہ صحیح ہے۔ پھر ان کے نزدیک مسلمانوں کی جو جنگ تھی وہ گوروں والی صحیح تھی، وہ گوروں کی سائڈ پہ ہے۔ خیر یہ تھی جنگ۔ اور اپنے مسلمانوں کو جب دیکھتا ہوں کہ یہ مسلمان اب برطانیہ میں ہر سال ریممبرنس ڈے یعنی جو پاپی ڈے منایا جاتا ہے وہ ان فوجیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے
گیلیپولی کی جنگ میں برطانیہ کے 73,200 فوجی مارے گئے تھے اور ان کی یاد میں ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے، جس میں ریممبرنس ڈے یا اپنے جو ان کے فوجی ہیں ان کی یاد میں ان کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، لوگ پوپی کا بیج پہنتے ہیں، ایک پوری تقریب ہوتی ہے۔ اور مسلمان ہمارے پاکستانی یا مسلمان بھی یہ دن کو ایسے بیج کو پہنتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی اس وقت جنگ ہوئی تھی جس میں کتنے 2.5 لاکھ مسلمان بھی مرے تھے۔ خیر یہ تھی کہانی آج کی، اگر آپ کو اچھی لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔